کہتے ہیں کہ کیا مرد اپنی زوجہ کو جنازے اور زوجہ کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے۔ یہ بہت غلط خیال ہے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ وہ دور سے چہرہ دیکھ سکتا ہے، اگر کفن میں بیوی لپٹی ہوئی ہے تو اوپر سے پکڑ بھی سکتا ہے، جیسے قبر میں اتارتے ہوئے شوہر اپنی زوجہ کو قبر میں اتار سکتا ہے، درمیان میں کپڑا حائل ہے، ایسی جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے۔ اچھا یہ غلط فہمیاں یوں ہے کہ نہلا نہیں سکتا، وہ باقی بدن نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شرعی لحاظ سے جب بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیاوی قانون کے اعتبار سے ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ سے کیا ہے، نکاح ٹوٹ جانے کی علامت کیا ہے کہ اگر شوہر کی 4 بیویوں ایک کا انتقال ہو جائے، جیسے انتقال ہو یہ ایک اور عورت سے شادی کر کے 4 کی تعداد دوبارہ پوری کر سکتا ہے۔ اگر اس کا نکاح اس سے بریک نہ ہوتا تو یہ تو 5ویں ہو جاتی، اور 5ویں سے نکاح جائز نہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں دنیاوی لحاظ سے نکاح ٹوٹ گیا، لیکن اخروی لحاظ سے اس کا نکاح اب بھی قائم ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ مطلب بیوی کا انتقال ہوا بروز قیامت، چاہے آدمی 4تھی شادی کر لے، بروز قیامت یہ عورت کس کی بیوی اٹھے گی؟ اسی کی اٹھے گی۔ اور اگر اس نے اور کوئی شادی نہیں کرتا، یا ایک کی تھی بیوی مر گئی، یا یہ اسی سے شادی تھی مر گئی دوسری شادی کر لی، تو پھر کیا اس کا نکاح یہ آخرت میں اس کی بیوی نہیں ہوگی، اسی کی بیوی ہوگی؟ تو اس کا مطلب ہے بیوی ہے۔ اب ان دونوں جہتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ نکاح ٹوٹ گیا اس اعتبار سے اس کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، نہلا نہیں سکتا، اور نکاح اب بھی قائم ہے کیونکہ میدان محشر میں دونوں ساتھ ہوں گے، پھر انشاءاللہ جنت میں بھی اگر اللہ کو منظور ہوا ساتھ ہوں گے۔ اس اعتبار سے نکاح قائم ہے۔ جب نکاح قائم ہے تو دیکھ بھی سکتا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اور کپڑے سے یعنی کفن کے اوپر سے پکڑ کر قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ افراط و تفریط سے بچیں۔ ابھی کا لے لیتے ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ اگر نماز میں 1 سے زائد غلطیاں ہو جائیں تو سجدہ سہو 1 ہوگا یا 1 سے زیادہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مطلقاً کسی غلطی پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ وہ غلطی ترک واجب ہو تب ہوگا۔ اگر فرضی ترک ہو گیا تو سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا، اور اگر سنت یا مستحب ترک ہوا اس پر سجدہ سہو نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ جو ہم سے چھٹا ہے وہ واجب ہے۔ اب اگر آپ کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ 2-3 واجب چھٹ گئے تھے تو پھر یاد رکھیں ایک ہی سجدہ سہو ان سب کے لیے کافی ہوتا ہے، الگ الگ کرنا لازم نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایک نماز کا حکم ہے، جیسے 4 فرض اس میں 3 آپ کے واجب چھٹ گئے تو 1 سجدہ سہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سنت پڑھی، یاد آیا اس میں 1 واجب رہ گیا تھا، اور پھر فرض پڑھے اس میں 1 واجب رہ گیا تھا، اب آپ نے نفل پڑھنا شروع کیا اس میں بھی 1 واجب رہ گیا تو آپ نے کہا ان تینوں کے لیے 1 سجدہ سہو۔ یہ نہیں ہوگا، یہ صرف اس واجب کے لیے ہوگا، ان 2 کو وہ نمازیں واجب العیادہ ہوں گی، کیونکہ جب ترک واجب ہو جائے تو سجدہ سہو، اور سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نمازوں کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہ تفصیل تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسرے ایک یہ پوچھا کہ آج کل عورتیں بغیر محرم کے حج اور عمرے کر رہی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں، غیر جاذب نظر ہوں، جیسے 70 سال کی سے ابو، ان کے لیے گنجائش ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی نامحرم سنبھالنے والے ہوں تو وہ جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے شرعی احکام میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے کم کی جو عورتیں ہیں، مطلب خاص طور پہ جسے آپ کہہ رہے ہیں آج کل 45 سال 35 سال کی عورتیں وہ جا رہی ہیں، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ ایسی عورت اگر بغیر محرم کے چلے گی، ایک ایک قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ یہ بعض اوقات جو مطلب کاروان والے ہوتے ہیں، بعض وہ کسی کو بھی کسی کا محرم بنا کے بھیج دیتے ہیں اور وہ اپنے پیسے کھڑے کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہماری بہنیں ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ جا رہی ہیں اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، آپ چاہتی ہیں کہ سابقہ گناہ سب مٹ جائیں، اور واپس آئیں گی تو اتنے سارے گناہ نامہ اعمال میں ہوں گے، اللہ کی رحمت سے اتنی آپ دور ہوں گی کہ آخرت میں حساب دینا مشکل ہو جائے گا، تو کیا فائدہ پھر؟ اس لیے ایسا نہ کریں۔ یہ پوچھا تھا کہ ہم خواتین کچن میں ہوتی ہیں اور کافی دیر تک کام کر رہی ہوتی ہیں، اکثر بے وضو ہوتی ہیں، اور ہم سر سے دوپٹہ اتار کے کام کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ جلنے وغیرہ کا اندیشہ ہوتا ہے، تو کیا ہم اس طرح سر برہنہ کر کے اور وضو بھی نہ ہو تو کیا ہم درود پاک پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بہن بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا تو یہی تھا کہ آپ سر ڈھک کے پڑھتیں اور آرام سے بیٹھ کے پڑھتیں اور باوضو پڑھتیں، یہ بہت ہی افضل صورتیں ہیں۔ لیکن بالکل جائز ہے کہ آپ بے وضو ہوں، آپ نے اپنا سر کھلا ہوا ہے اور وہ بھی شرعی عذر کی وجہ سے آپ درود پاک پڑھتی رہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا درود پاک پڑھ کر
رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشوانا لازم ہے یا خود بخود آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ درود کی وضاحت تو سمجھیں، درود کی حقیقت تو سمجھیں۔ درود پاک ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ درود کا مطلب یہ ہے، اور سلام کا مطلب سلامتی کی دعا کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی نازل فرما۔ تو اس میں بخشوانے کا مطلب یہ تو دعا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ چلیں درود پاک پڑھا، اس پہ ثواب ملا، کیا وہ ثواب ہم بخشیں؟ تو یہ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت کر لیں کافی ہیں، اور آپ کے درود پاک کی کہنے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بارگاہ سرکار میں پہنچا دے، بلکہ جیسے ہی یہ درود آپ کی زبان سے نکلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیا جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق نبی کریم کا خود سننا بھی ثابت ہے۔ اور نہ صرف پہنچایا جاتا ہے بلکہ آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام ذکر کیا جاتا ہے کہ فلانا بنت فلانے یا فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ بڑی افضل چیز ہے، تو اس پہ استقامت حاصل۔ ایک ہی کسی نے پوچھا کہ لپسٹک میں، بہن نے پوچھا کہ لپسٹک میں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھیں آپ نے پہلے وضو کر لیا ہے پھر لپسٹک لگائی ہے تو بالکل نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اگر اس لپسٹک میں آپ کو کنفرم طریقے سے پتہ ہے کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے تو پھر نماز میں فرق ہوگا، کیونکہ ناپاک چیز لگا کر تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کنفرم کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فیکٹری میں اپنی آنکھوں سے اس لپسٹک کے جو میٹیریل تھا اس میں حرام چیز کی ملاوٹ دیکھی ہو، نمبر ایک، یا کوئی بہت ہی نیک پرہیزگار متقی نمازی شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ آپ کو آ کر کہے میں نے اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا کہ اس میں چیز ڈلی تھی، تب ہوگا۔ یا تیسرا کہ آپ نے ایسے کوئی آپ کے پاس چیز ہے کہ آپ نے وہ چیز اس پہ لگائی اور ناپاک چیز علیحدہ ہو گئی، کوئی ٹیسٹ وغیرہ آپ نے کیا، تب یہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں صرف یہ کہ یار سنا ہے کہ سور کی چربی ہوتی ہے، کسی نے کہا تھا اس میں ناپاک ملتا ہے، باہر سے جو چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں اکثر شبہ ہوتا ہے کہ چیزیں حرام ملتی ہیں، اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ اگر کافر کمپنی نے اوپر لکھا ہے نا کہ ہم نے اس میں سور کی چربی ملائی ہے، تو یہ کافر کی خبر ہے ناپاک کے بارے میں، یہ معتبر نہیں ہوتی، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں، اب یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا دل نہیں مانتا، وہ کافر کی خبر دل پہ جمتی محسوس ہو رہی ہے، آپ لپسٹک یوز نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ کا تقوی ہے، لیکن آپ اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ حرام یا ناپاک کے سلسلے میں کافر کی خبر معتبر ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی سسٹر کہتی ہیں کہ میں چاہے کمپنی نے لکھا میں اس خبر کا اعتبار نہیں کرتی، لپسٹک یوز کرتی ہے، اس کے لیے بالکل طیب اور حلال ہے، اس پہ کوئی حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔